مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے سب کی نظریں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے زینب، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نبے، دی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نبے، بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے درمیان لاشوں مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوگی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر. وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رو لے شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب. چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں
کو زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوؤں پر وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو خواہر شاہ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب تو نے باد حسین کوفے میں تو نے باد حسین کوفے میں سر کیا یہ مقابلہ زینب خواہر شاہ بھائی نے کربلا کو فتح کیا بھائی نے کربلا کو فتح کیا تو نے کوفہ الٹ دیا زینب خواہر شاہ تو جو رہتی نشے کے دوش بدور تو جو رہتی نشے کے دوش بدور فتح ہوتی یہ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب چھپ سکے گا کہاں وہ قتل حسین چھپ سکے گا کہاں وہ قتل حسین تو نے پردہ الٹ دیا زینب خواہر شاہ بھائی عباس تو ہے جان وفا
بھائی عباس تو ہے جان وفا، تو وفاؤں کی انتہا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، بھائی عباس سا جو بچ جاتا، بھائی عباس سا جو بچ جاتا، کون چھوتا تیری ردا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، بندھے ہاتھوں سے تو نے لاکھوں میں، بندھے ہاتھوں سے تو نے لاکھوں میں قصر شاہی الٹ دیا زینب، خواہر شاہ شین سر دے کر تو نے دے کر ردا، شین سر دے کر تو نے دے کر ردا، فتح کی جنگ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، بال بکھرا کر اپنے چہرے پر، بال بکھرا کر اپنے چہرے پر تو نے پردہ سکھا دیا زینب، خواہر شاہ مختصر شرح کربلا یوں ہے، مختصر شرح کربلا یوں ہے، ابتدا انتہا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الباسفين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن 5: صلاة 50 وزيارة 40 والتختم في اليمين وتعفير الجبين
والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام. Today is the day of Arbaeen, the 40th day after the Shahadat of Sayyid al-Shuhada, Imam Hussain ibn Ali alayhi salatu wassalam. Indeed, it is a day which has a lot of recommendations. And one of those recommendations on this particular day that we receive from the kalam of our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam, is the ziyarat of Arbaeen of Sayyid al-Shuhada. While the ziyarat of Imam Hussain is recommended anytime during the year, but there are certain specific times which are of high value. For example, at the time of Arafah, the ziyarat of Imam Hussain is highly recommended. And on the day of Jihlum and Arbaeen, the 40th day after the martyrdom of Sayyid al-Shuhada. So 20th of Safar is Arbaeen of Imam, when the caravan of the captives traveled from Sham to Medina. The day when Jabir ibn Abdullah al-Ansari, a very prominent Sahabi of Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, Imam Hassan, as well as Imam Hussain, who witnessed the time of our fifth Imam as well, the Imam of the fifth Imam. He came from Medina to Karbala to perform the ziyarat of Sayyid al-Shuhada. And it is mentioned that he was the first Zair of Imam Ali Maqam. And from that point on, it seems that has been the tradition. That's where it's established. But also in the stories and the narrations regarding the Ahl Haram, it is mentioned that they also made their way to Karbala on this exact day, or on or around the day of Arbaeen. And so they were also the first in line as far as the ziyarat of Imam Hussain is concerned. Shaykh Tusi alayhi rahmah, after quoting the ziyarat of Arbaeen and mentioning some of the words, he also alludes to the point of the importance of the ziyarat. Our 11th Imam, in this famous tradition of his, he says, alamat of mu'min are 5. Number 1, Salatul Khamseen. Number 2, Ziyaratul Arbaeen. Salatul Khamseen refers to the 51 rak'at, which are wajib and recommended during the day. 17 of which are wajib, 34 of which are mustahab. So that's Salatul Khamseen, the reference to the 51 rak'at, because the 2 rak'at of Nafila of Isha are performed sitting down. Ziyarat of Arbaeen refers to being present in the Baragah of Imam Hassan and performing his ziyarat in person. Of course, when it's not possible for us to be in the vicinity of the grave and the shrine of Sayyid al-Shuhada, from distance we can recite the ziyarah. In fact, ziyarat Ashura or ziyarat Arbaeen is highly recommended that a person goes on an elevated space. Back in our India and Pakistan, and people have lived there, they know that how the roofs were flat, and people would go up on their roofs and they would recite the ziyarat. Third thing that Imam Hassan Askari mentioned is what takhattumu fil yameen. One of the signs of a mu'min is that he wears a ring on his right hand. Wa ta'firul jabeen. Another alamat of mu'min is that he prostrates and puts his forehead onto khak, onto that which insan himself is made of. So the clay or the khak or the components that make our
physical body, we place our forehead on that to perform the sajda of Allah subhanahu wa ta'ala. The topmost part and the most respectable part of our body, which is our forehead, is placed on the ground in utmost humility and humbleness towards our Creator. So when you put your forehead on khak, then you are reminding yourself of how low you are in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And then when this khak is made or from a sacred place, then it elevates the status of that khak. If this khak is from Karbala, which is mixed with the blood and the sacrifice and the ithar of Imam Hussain and his companions, then definitely this khak has its effects, which insan couples while doing the sajda of Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, wal jahru bi bismillahir rahmanir rahim, saying out loud bismillahir rahmanir rahim in your salat. We believe that bismillah is part of every surah of Quran, and without it, the surah is incomplete. So when Shaykh Tusi was quoting the Ziyarat of Arbaeen, he said, Assalamu ala waliyillahi wa habibih. Peace be upon the one who's wali of Allah and Habib and the beloved. Assalamu ala khalilillahi wa najibih. Peace be upon the one who's a friend of Allah and chosen one and the one who's noble. Assalamu ala safiyillahi wa ibn safiyyih. Peace be upon the one who's chosen and selected and Mustafa and Safi of Allah subhanahu wa ta'ala. Says, we don't know exactly when this practice began, but Shias used to recite the ziyarat on this day, and others tried to go to the ziyarat of Imam on this day as well, following the sirat of Ahl Haram and as well as Jabir. Here, I want to very quickly focus on the importance of 40. 40th day marks the Jahlum. Arbaeen is the Arabic word for that. What is the importance of 40? First thing that attracts is the word Arbaeen in Islamic texts. Many of these, many times these numbers which have been used and seen in Islamic texts are referring towards excess of something. For example, when you read about, if they were to ask for forgiveness, the ayat of Surah Tawbah 879 and 80 refer to this, that, O Prophet, if you were to forgive ask for their forgiveness, sab'ina marra, even if you were to ask for them 70 times, lan yaghfir Allah. Allah will not accept your istighfar for them even because of the crime that they have committed. So does that mean if the Prophet was to do it 71 times, will it be okay? Or many of these amal that we find that are mentioned to be performed 40 times or 40 days in a row. For example, in our discussions regarding the ma'rifat of Imam Zamana, we mentioned recitation of Dua Ahad for 40 mornings after Salatul Fajr. Gets you what? Gets you to be to the place where even if you pass away and the Ibadat of Imam comes to end after you leave this world, you will be brought out of your graves to be part of the army of Imam. Marhum Arbili, in his book Kashf al-Ghumma fi Ma'rifat al-Aimma, criticizes those who use number 12 to prove the 12 Imams, like the 12 Naqib of Bani Israel. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. He said, don't use that. Don't need to prove the imamat of 12 imams using this 12 of Bani Israel. Hazrat Musa striking his cane and 12 springs coming out of it. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. He says, this doesn't prove anything. If this was the case, then Ismailis would start using their proof by quoting the ayat that Allah created the earth fi sittati ayyam, in 6 days.
or 6 phases. Or, the Waqifi and the others will use the word 7, sab'a samawat wal ard, to prove their belief of 7 imams. So these numbers should not be used in that context. Number 40 in the text, when we look at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was given risalat at the age of 40. Does that mean it's important for Rasulullah, but it does not undermine that, some believe that he was not prophet before that? No. Hazrat Isa was given risalat when he was still a baby in the arms of his mother. Hazrat Yahya was given shariat wa atainahu al-hukma sabiyya when he was still a child. So it is the mashiyat of Allah subhanahu wa ta'ala. If he wants, he gives the shariat and nubuwwat and risalat while a baby is still in the arms of his mother, or if he expects it, he delays it for 40 years as he did for our prophet. Traditions also mention that age 40 in people is reaching the peak and of bulugh and rushd fikri. That means intellectually a person is baligh at the age of 40. So therefore, your physical bulugh is, for example, age of 15 for boys, 9 or 10 for girls, but the rushd fikri, the intellectual bulugh, is at the age of 40. Ibn Abbas also narrates from Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that if someone is 40 and his goods haven't taken over his bad, that person should prepare himself for the hellfire. Yes, 40 is that important, that a person should be tipping his scale on towards their good deeds. Maybe up until this point it was balanced, or maybe the wrongdoings were more. But the moment you turn 40, you should start scaling or tilting it back toward your good deeds. Miqat of Hazrat Musa was 40 days. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. That we promised Musa 30 nights and we concluded it with 10 more. Therefore, the miqat with his Rabb, the meeting with his Rabb, lasted for Arbaeen layla, 40 nights. So there must be something important regarding this 40, that Allah subhanahu wa ta'ala used it so extensively. Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam making dua for his parents. He said, Hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala Rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardah. That when he was old, hatta idha balaga ashuddahu, and then balaga 40 sana, when he became 40 years old, that's when he made this dua. Oh my Rabb, awzi'ni an ashkura ni'mataka, so that I would be able to give thanks to the ni'mat that you have bestowed upon me and my parents. Hazrat Adam prostrated for 40 days and nights on the mount of Safa. The sha'air of Allah, in the Safa wal Marwata min sha'air Allah. Safa and Marwa, between which you walk and you do harwala while on Hajj or Umrah. Hazrat Adam did sajda for 40 nights. There was a man in the time of Hazrat Isa alayhi wasalam, and Hazrat Isa saw him doing sajda in the middle of the desert in the heat, and he went up to him and he said, why don't you find a better place to do sajda? He said, I don't have enough time to find a better place to do sajda. So wherever I find the time, I go ahead and do sajda. He said, how old are you? And the man replied that I am, he was very old in his age, quite old, maybe 600, 700 years old. He said, one of the prophets had told me that, that old age, if you have time, I would spend my entire lifetime doing the Ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Isa said, the time will come
in the Akhir Zaman, where people will not have this long of age as you do. They will live only for 70, 80 years, 90, maximum 100. And that's how long the life expectancy would be. He said, if I lived in that time and if I only had 100 years to live, I will not raise my head back from sajda ever again. So the Adam prostrated for 40 days and nights. This tells us the importance of putting ourselves onto that position where we are making dua. Look at Imam Hussain, his sacrifice, his his sajda, his valor, his shahadat, his sakhawat, generosity, his ibadat, all of these excelled in all directions. Imam Hussain was not born in a unknown family. Usually when you're born in an unknown family, it's easy for you to make a name for yourself. If a child is born in a remote town, nobody really knows the name of the town, or his family was unknown, and he achieves something or she achieves something, gets the recognition. If a child from a poor family donates small amount of money, shows generosity, people praise him. If a child from an affluent family gives hundreds and thousands in charity, people condemn them, saying, look, they have so much and they're still so stingy. So it's easy to make a name for yourself when you are born in an unknown house. A house in which you already have masters and PhDs. If a father is already a PhD, it'll be very difficult for the son to make a name for himself, excel in education. And the most evident example of that is the houses of Maraja. When you have a marja taqleed in a house, not to discredit anyone, but you look at the families, the biggest of the Maraja. Very rare do you find that immediate son gets to and excels in that level. You have the example of Imam Khomeini, you have the example of Ayatollah Khoi, you have the example of Ayatollah Sistani, for example, Hafazahullah, you have the example of other Maraji of our time, that because they have, even if their children are so highly educated, because their fathers have attained that maqam, it's very difficult for them to go on top of that. Just very difficult. So with that said, Imam Hussain is not born in a house which is unknown to anyone. He's born in a family which has people that are at the highest peak in their specific and respective fields. If you look at the chirag of nubuwwat in the household of where Imam Hussain is born, that chirag and the light and the lamp of nubuwwat is at the highest peak. That's Prophet of Islam. If there are 124,000 prophets, Prophet is that last of all, who's the brightest of all. Hussain must do something to make his impact, where the brightness of Prophet does not overshine Hussain. The second is Ali ibn Abi Talib والسلام, who is the brightest light as far as the wilayat and the ismat and taharat is concerned. Ali is at the peak. Look at one aspect of Ali ibn Abi Talib. Let's say we pick the aspect of the Ibadat of Rasulullah, for whom Quran says, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layli illa qalila. The one who's, Allah is saying, don't pray so much. We don't want this to make this to be a burden upon you. So his Ibadat was at the peak. Look at the Shuja'at of Ali ibn Abi Talib. No one can be compared with the Shuja'at of Ali ibn Abi Talib in his time or after. It's at the peak. While Ali excelled in many dimensions, let's just focus on one. He's the last and the brightest star when it comes to these attributes. Look at Imam Hassan al-Mujtaba, who's the brightest example of sakhawat and generosity. How many times Imam gave everything in his possession in the way of Allah? People say, Imam, you give everything away. Imam said, Allah gives me, so I give it away. If Allah stopped giving me, then I will stop too. But why should I begin
by doubting that Allah will not bestow his favors upon me and stop now. I continue to give, Allah continues to bestow upon me. So Imam Hussain is born in a house where there's a Fatima Zahra, her light, where there's Ali ibn Abi Talib, his light, where there's Rasulullah, his light, where there's Hassan Mushtaba, his light. What does Hussain do that he's part of this Panchtan, the five, and he's most illuminated? Yes, the Karnama and the Imam's endeavor is something that he did, where Rasulullah said, Inna al-Hussain misbahul huda wa safinatul najah. That Hussain is the light of guidance. He is the beacon and he is the safinatul najat. Remember the call of Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam, Kulluna sufunullah. We're all safina najat. We're all the arts of salvation. Walakin Safinatul Hussain Asra. But the Safina of Hussain is the fastest moving ark of all. Kulluna babullah. All of us are the doors to Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin bab al-Hussain awsa'a. But the door of Hussain is much wide and much bigger. It can encompass as many as you can imagine. So Hussain did something. What Rasul says, Husaynun minni wa ana min Hussain. Hussain is from me and I am from Hussain. Hussain did something for which Rasulullah said, Man ahabba Hussainan ahabba Allah. Whoever loved Hussain loved Allah. That's what Hussain ibn Ali did. You want to look at the Ibadat of Hussain? Rasulullah, when he used to do Ibadat, he would do it in his masjid. Angels hovering on top with his companions. That was the Ibadat of Rasulullah. He would stay up night doing the Ibadat in Ghar Hira, for which Allah said, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. But it was done in comfort. When you want to look at the Ibadat of Hussain, how Imam Hussain is performing the Ibadat on the day of Ashur, that one Salat of Hussain ibn Ali. That namaz that he performs when one of his companions reminds him of Salat, he makes dua for him and says that may Allah count you amongst Musallin, that you pointed our attentions toward this Amr of Salat. And then Imam says, tell them, the enemies to stop the fight because we want to pray. Enemy says, Hussain, your namaz is not accepted. Allahu Akbar. Imam Hussain stands up for this salat. This is namaz-e-ishq. Usually in namaz, you have Imam stand in front and the ma'moom standing behind. But this namaz-e-ishq is where while Imam is standing in front and there are people who are praying behind, but there's still people standing in front of Imam Hussain also. They are also praying. They're also doing ibadat. You know what kind of ibadat they're doing? They're taking the arrows on their chest. They're offering what is called namaz-e-ishq. They're sacrificing themselves for the Imam of their time. Syed is one of them. Zuhair is another one. That by the time Imam finishes his salat, 13 arrows has pierced through the chest of Syed. And he fell right at that moment. So from here we understand that Ibadat of Rasulullah, while it was at its peak, Hussein's Ibadat blows away all the peak. And it goes on top. And therefore Imam Hussain, in order to make a name, not that Imam is trying to make a name, I'm just giving the example of he's not born in an unknown family. He's born in the household where all of these bright stars are already shining. But Hussain does something where he shines above all of them. The valor and the bravery of Ali ibn Abi Talib, there's no match for that. But you know the circumstances in which Ali did his jihad? When he would go into the battlefield, Jibreel will be on the right hand, Mikael would be on the left hand, Rasulullah dua would be behind him, and that's how he will go with the Yadullah, with Saifullah, with Zulfiqar in his hand. But come and look at the jihad of Hussain. That is already picked up 70 plus bodies. There's a body of his
18-year-old laying with the pierced dagger in his chest. There's the body of his 6-month-old, maybe buried with the pierced arrow through his neck. There's the body of Abbas laying on the other side with both of his arms cut off. All of these tragedies in front of Hussein, and then he raises the flag and he performs the jihad in those situations. To the jihad of Hussein. And when Jibreel comes and offers help to Imam Hussein turns him down, saying, this is the imtihan and the jihad that Allah wants me to perform. You want to look at the sakhavat of Imam Hassan and Mujtaba, but look at the sakhavat of Imam Hussein and his generosity in Karbala. Not only all the belongings Imam gave away, teaching a lesson to all those people who refused to come with Imam, those who stayed back, and those Imam called upon refrained from joining him. He said, we're not in need of these resources. We are in need of pure intentions and blood. The blood which will irrigate the drying tree of Islam, giving it back the life again, so that people can be generous to their and for the generations to come. So Imam's generosity is giving his neck for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what Imam Hussein's endeavor and his karnama was, that he, even though born in such a household, he's shining star above all of them. Therefore, when we speak about Imam's sacrifice, ziyarat of Imam Hussein, which we learned from our sixth Imam, has a few points in it. Don't take these ziyarat as just means of paying tribute. Learn something from these ziyarat. The first part is Assalamu ala waliyillahi wa habibih. Salam to Hussein, with these attributes that Imam Sadiq alayhi is mentioning. That he is the wali of Allah, he is the Safi of Allah, he is the Habib of Allah, he is the Khalil of Allah, and all of those sifat. Number two, Imam Sadiq bears witness to the high status of Imam Hussein. That ashhadu annaka qad aqamta as-salat wa atayta az-zakat wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar, and bears witness to all of these things. Then in this ziyarat, he talks about the goals behind the qiyam of Imam Hussein, which Imam also alluded to. Inni lam akhruj ashran wala bataran wala zulman, that I did not leave to go ahead and cause any sort of chaos, zulm, any sort of corruption. Innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi. My goal behind this rise is to cause islah and reform, revive the teachings of Prophet and my father Ali, and to follow their seerah. In this ziyarat, you also find a description of the killers of Imam Hussein. That who were these killers of Imam Hussein? And lastly, the lessons to be learned from the Shahadat. The Shahadat is something that we should all be ready. We shouldn't be the ones who keep on saying, Ya laytani, Ya laytani. But when the time and the moment arises in our lives with the Imam of our time, we are not present there. Just saying merely, Ya laytani kuntu ma'akum fafuza fawzan azima. That we wish that we were with you and we had attained the similar status. No. When the moment arises, now you are standing next to Hussein ibn Ali. So these are the goals of Imam Hussein. This is the description of the killers of Imam Hussein and the lessons to be learned from his shahadat. Renewing your bay'ah with Imam of your time. The beliefs, the core beliefs of Shia are found in this ziyarah. And of course, the importance of saying and sending salawat on Ahl Bayt alayhi salatu wasalam. So when Imam mentioned this hadith of 5 things that our 11th Imam mentioned, he only counted mustahabbat to be the part of a complete iman. Didn't include any wajibat, which means wajibat are perfection of Islam and mustahabbat are the perfection of iman. That's why Imam said, Khisalul mu'min khams. The attributes of mu'min are 5.
A perfect and a complete mu'min is not someone who carries out his wajibat only, rather performs mustahabbat as well. امام نے زبان کا خیال رکھا کہ زبان سے بسم اللہ پڑھو، پیشانی کا خیال رکھا کہ اپنے سر کو سجدگاہ کے اوپر رکھو، ہاتھ کا خیال رکھا کہ اپنے ہاتھ میں انگشتر رکھو، یومیہ عبادات اور اعمال کا خیال رکھا کہ دن بھر میں 51 رکعت نماز ادا کرو، اور سالانہ عبادت کا خیال رکھا کہ سالانہ ایک دفعہ زیارت اربعین انجام دیا کرو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے امام کی۔ واجبات کا تذکرہ نہیں کیا، مستحبات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان ان مستحبات کے ذریعے اپنے آپ کو حسین سے جا ملائے۔ امام حسین کی اس مصیبت کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا۔ 4 مقامات ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ مومن کو، انسان کو اختیار ہے کہ اپنی نماز مکمل پڑھے یا قصر پڑھے: مکے میں، مدینے میں، کوفہ، اور امام حسین کی قبر، جو امام کا قبہ اور امام کی مزار ہے، جہاں پہ امام کا روضہ ہے، اس جگہ پہ۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کا مصداق کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم ہمارا ذکر کرو گے، ہم تمہارا ذکر کریں گے اور تمہیں یاد رکھیں گے۔ یقیناً اسی لیے آج دنیا بھر میں حسین کا تذکرہ ہے، حسین کا بول بالا ہے۔ لوگ حسین کی یاد میں کربلا تک جاتے ہیں، حسین کی اس یاد میں مشی کرتے ہیں کہ اپنے ایک ایک قدم کو جمع جمع کے اٹھائیں۔ کس کی یاد میں؟ جن لوگوں نے یہ مشی پہلی مرتبہ انجام دی۔ زیارت 2 طریقے سے کی گئی، ایک وہ زیارت جو جابر نے کی، ایک وہ زیارت جو اہل حرم نے کی۔ میں پہلے جابر کی زیارت آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اہل حرم کی زیارت پیش کرتا ہوں۔ جابر پہنچتے ہیں چہلم امام حسین پہ کربلا، ان کے ساتھ عطیہ عوفی موجود ہیں جو ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا، نقل کرتے ہیں عطیہ، کہ میں نے دیکھا جابر پہنچتے ہیں کربلا، اور جابر نے پہنچ کے پہلے فرات میں غسل کیا، اس کے بعد سے نیا جامہ پہنا، اور پھر اپنا وقت لیتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے تھے امام حسین کی قبر کی جانب۔ عطیہ سے رہا نہ گیا اور پوچھا کہ آپ کے دوست، بچپن کا ساتھی، اس کو شہید کر دیا گیا، آپ اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور آپ اتنے آرام آرام سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا ہاں عطیہ، اگر تم جانو حسین کی زیارت کا کیا ثواب ہے، کہ ایک ایک قدم حسین کی زیارت کے لیے حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر کہا عطیہ نے وہ الفاظ سنے کہ جب جابر بیٹھتے ہیں امام کی قبر کے اوپر، امام سے مکالمہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور ایسے کہ جیسے جواب سن رہے ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اے حسین، ہم بھی وہی ہیں، ویسے ہی ہیں، ہمارا بھی مقام ویسے ہی ہے ان شہداء کی طرح کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ شہادت، لقمہ شہادت نوش کیا۔ عطیہ نے کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا ہے جابر، وہ لوگ کہاں جنہوں نے حسین کے رکاب میں رہتے ہوئے جان نچھاور کی اور قربان کی، اور ہم کہاں، ہم تو موجود نہیں تھے وہاں پہ۔ جابر نے جواب دیا ہے عطیہ، جو شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی فرما بردار ہے ان کا، تو اگر چہ وہ ان کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو، لیکن اگر ان کے جہاد کے مقصد میں شامل ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جہاد میں شریک کیا۔ یہ تھی جابر کی زیارت، آرام آرام سے قدم اٹھاتے تھے، امام حسین کی قبر پہ جا کے بڑے اطمینان کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں بیٹھے اور امام کی زیارت کی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، دور سے دھول اٹھ رہی ہے جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہو۔ عطیہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون آ رہا ہے۔ عطیہ بھاگ کے جاتے ہیں، قریب جا کے دیکھا، ایک دفعہ واپس آئے اور آ کے کہا جابر اب ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے۔ کہا جابر نے کیوں، ایسا کیا ہو گیا، کون آ رہا ہے؟ عطیہ نے کہا بس فوراً یہاں سے چلنا چاہیے۔ کہا وجہ بتاؤ؟ کہا وجہ یہ ہے ان کے حسین کی بہنیں آ رہی ہیں۔
حسین کی بیٹیاں آ رہی ہیں، اہل حرم کا قافلہ پلٹ کے واپس آ رہا ہے، جابر جلدی سے یہاں سے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نگاہیں ان کے بے پردہ سروں پہ پڑ جائیں۔ حالانکہ یہ بیویاں کس طریقے سے لائی جا رہی تھیں، اب ان کو اماریوں میں رکھ کے لایا جا رہا تھا، لیکن کیا منظر تھا وہ کہ ایک دفعہ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے کربلا میں، جو کہ شرط رکھی تھی کہ مدینہ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کربلا سے ہوتے ہوئے گزریں، یہ قافلہ کربلا پہنچتا ہے، بیویوں میں صبر نہ تھا ان کے قافلہ پہنچے، اپنی اماریوں سے آرام سے اتریں یا اتاری جائیں اور پھر آرام سے چل کے شہداء کی قبور پہ پہنچیں۔ جیسے ہی قافلہ قریب گزرا، بیویوں نے اپنے شہداء کی قبروں کے اوپر کودنا شروع کر دیا، کوئی اپنے شہید کی قبر پہ جاتا تھا، اپنے آپ کو جلد از جلد پہنچایا۔ ایک وہ زیارت تھی جو جابر نے کی، آرام آرام سے قدم اٹھائے، ایک وہ زیارت ہے جو ان بیویوں نے کی، ان بیٹیوں نے کی کہ باپ کی قبر پہ جلد از جلد اپنے آپ کو پہنچا دیں۔ کس طریقے سے پہنچایا اپنے آپ کو؟ پہنچنے کے بعد سے امام سے بیان کیے۔ ایک دفعہ جناب زینب نے امام حسین کی قبر پہ جاتی ہیں، جا کے گفتگو کرتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، کہتی ہیں بھیا آپ کے پیغام کو یہ زینب کوچا کوچا کریا کریا پہنچا کے آ گئی۔ ارے کوفے کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں، کوفے کے دربار میں، شام کے دربار میں، اوباش تماشبین کے درمیان زینب نے بغیر پردہ و چادر کے آپ کے پیغام کو پہنچایا۔ مگر حسین جاننا چاہو گے کہ اس پیغام کو پہنچانے کی کیا قیمت ادا کی؟ ارے سر سے چادر تو یہی کربلا میں چھن گئی تھی، لیکن رسن بستہ ہو کے تازیانے برسائے جاتے تھے۔ اس عالم میں حق کوئی سے اپنی زبان کو نہ روکا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، جاؤں گی اب مدینہ، جاؤں گی اب مدینہ، چہل تیرا منا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، معلوم ہے یہ تم کو زینب جڑ چکی ہے، لیکن تیری شہادت گھر گھر پہنچ گئی ہے، شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے، چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بھائی کمر جھکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے،
سجاد اور باکر دیں گے گواہی میری، کھائے ہیں تازیان بنت علی نے پھر بھی، لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، امت نے تجھ پہ بھائی رونے کہاں دیا ہے، جی بھر کے میں نے تیرا ماتم کہاں کیا ہے، روئے گی آج زینب، روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، گھر جا کے کیا کروں گی پہلو میں ہی سلا لو، اکبر سے کہہ کے مجھ کو تربت کی جا دلا دو، مالک ہو تم تو بھائی، مالک ہو تم تو بھائی جاگیر کربلا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، یہ کہہ کے تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں با وفا کو، دکھلا دوں با وفا کو رسی کے نیل جا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا قدیں بچا کے، یا حسین 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 یا حسین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك،
وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم
وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Respected Maulana, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to again acknowledge our very respected speaker, Hujjatul Islam, Maulana Syed Rizwan Rizvi. Mashallah, he has been speaking very eloquently, and we got the opportunity to listen to him and learn so many great things from his speeches, inshallah. I pray to Allah that may Allah give us the opportunity to learn from these teachings, and inshallah give us tawfiq to follow the footsteps of Muhammad wa ali Muhammad alayhi salam. Recite a salawat with me. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Brothers and sisters, the sponsors for today's Majlis, they have requested to be anonymous, but we know they are, Allah knows who they are. So I would request all of us to, for their sihat salamti and increased tawfiqat, let us recite a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. They have requested for Surah Fatiha for the Shuhadai Karbala and Asirani Karbala. We will inshallah recite the Surah Fatiha with loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Bismillah. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.